السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها دروازہ بند کر دو وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اکٹھا کر دے پردہ وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
رب زدنی علما، رب زدنی فہما، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ہر قسم کے حمد و ثنا رب العالمین کے ذات کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑے بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے اور رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، ولی بطحا، سید القونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پردے اندر سننے والی اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ آج 26 جنوری 2024 کا خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر اللہ نے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پہلے دعائیہ کلمات کر لیتی ہیں جی۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تلک جتنے اللہ کے بندے اور بندیاں اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، اللہ سبنا کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما دے، اور جتنے بیمار ہیں خالق مالک رازق اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ سبنا کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مل کر دعا کرتے ہیں۔ میری سسو ماں یعنی میری بیوی کی جو ماں ہے وہ بیمار ہے، زندگی کی آخری سانسوں میں، ادھر آواز کم کرے اوپر ہسپتال میں داخل ہے، دعا کریں اللہ اپنی رحمت سے ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور خانے وال کی ایک عظیم شخصیت محب علماء چودھری اجمل ارائیں صاحب، ان کے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ پاک ان کے بھی رزق، مال، جان، اولاد
میں برکتوں کا نزول فرمائے، اور بھائی خلیل الرحمن ہماری اس گاؤں کے رہنے والے جو اس دنیا کو چھوڑ گئے ہیں، جن کا کل ہم نے جنازہ پڑھا ہے، دعا فرمائیں بس ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرما دے۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، آواز نہیں سکتی یا اگر اوپر والے اسپیکر نہیں اندر والے اسپیکر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین کی عطا کردہ توفیق سے آج جو پیغام دینے لگا ہوں اس کو غور سے سنو گے، میرا اللہ آپ کو بڑا نفع دے گا۔ اندر والے اسپیکروں کی آواز وعلیکم السلام۔ میرے بھائیوں توجہ آپ میری طرف رہے، کیونکہ جمعے کا وقت قلیل ہوتا ہے اور موضوع بڑا طویل ہوتا ہے۔ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ تو میں اپنے مقام پر جا کر عرض کروں گا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، نصیحت خیر خواہی کو کہتے ہیں، نصیحت خیر خواہی کو کہتے ہیں، نصیحت ہمدردی کو کہتے ہیں، نصیحت خیر خواہی کو کہتے ہیں۔ آپ نے میری خیر خواہی کر دی، میں نے آپ کی خیر خواہی کر دی، اچھا رستہ بتا دیا۔ اس کے بارے کے اندر قرآن سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَقَاسَمَهُمَا، اور اس نے ان سے قسم کھائی، وَقَاسَمَهُمَا، اور اس نے ان سے قسم کھائی، کس چیز کی؟ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، البتہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انشاءاللہ قرآن سے باتیں کروں گا آج۔ اگر نصیحت، اللہ معاف فرمائے، یہ نصیحت کرنے والے، دین کا پیغام سنانے والے، دین کا رستہ بتانے والے، دین کا رستہ دکھلانے والے اگر نہ ہوتے، عوام کا کیا بنتا؟ عوام کا کیا بنتا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 21 ہے۔ اور اس نے ان سے قسم کھائی اور کیا کہا؟ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ البتہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا، کہ بولو کیا ہوں؟ خیر خواہ ہوں، یعنی اس وجہ سے تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں دین کا راستہ بتاتا ہوں، اس وجہ سے تمہارا خیر خواہ ہوں کہ تمہیں دین کے احکامات بتاتا ہوں، اس وجہ سے تمہارا خیر خواہ ہوں کہ تمہیں جہنم کے کنارے سے جو بندہ کھڑے اس کو دین کا رستہ بتا کے جہنم کے کنارے سے ہٹا کے جنت والے راستے پر لگانا چاہتا ہوں۔
میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جس کو نماز جنازہ نہ آئے اس کو یاد کرواتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وقاسمکما، اور قسم کھا لیا اس بات پر، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کسی کو نماز نہیں آتی، میں نماز یاد کرواتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ہاں جی، کسی کو وراثت کے مسائل نہیں آتے، اور وراثت کے مسائل کی پیچیدگیوں میں لوگ آپس میں ایک دوسرے کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جو قوانین لا ہے وہ بتا کے تمہارا خیر خواہ بنتا ہوں۔ ہاں میرے بھائیوں، دین کا کوئی معاملہ آ جائے، تمہیں قرآن اور حدیث کا رستہ بتاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا دشمن نہیں۔ انی لکما لمن الناصحین، جو نصیحت کرتا ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ انی لکما لمن الناصحین، جو جمعے کا خطاب کرتا ہے وہ تمہارا خیر خواہ ہوتا ہے۔ انی لکما لمن الناصحین، جو تمہیں قرآن بتاتا ہے تمہارا خیر خواہ ہوتا ہے۔ انی لکما لمن الناصحین، جو تمہیں 5 وقت نماز پڑھاتا ہے وہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ جو تمہارے بچوں کو پڑھاتا ہے وہ تمہارا خیر خواہ ہے، دشمن ہے نہیں۔ یہ ایک آیت ہے سورۃ الاعراف، آیت نمبر 21۔ آگے یہی صورت ہے، آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ أُبَلِّغُكُمْ رسالات ربی وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب یہ اللہ کا حکم، اللہ کا کلام، اللہ کا فرمان، اللہ کا قرآن جو پڑھے ذرا ان کو سمجھنا۔ أُبَلِّغُكُمْ رسالات ربی، أُبَلِّغُكُمْ، میں پہنچاتا ہوں تم کو، أُبَلِّغُكُمْ، میں بتاتا ہوں تم کو، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں۔ جو رب کا پیغام پہنچائے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ أُبَلِّغُكُمْ رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں۔ کیوں؟ میں نے دین سیکھا ہے، میں نے دین پڑھا ہے، میں نے دین پڑھا ہے۔ أُبَلِّغُكُمْ رسالات ربی، آج کا پیغام اور برادری کے نام ہے انشاءاللہ۔ أُبَلِّغُكُمْ رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں سناتا ہوں، اپنے رب کے پیغامات تمہیں بتاتا ہوں۔ أُبَلِّغُكُمْ رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ یہ اور اگلی بات، وَأَنْصَحُ لَكُمْ، تمہیں نصیحت دیتا ہوں، وَأَنْصَحُ لَكُمْ، تمہارا خیر خواہ ہوں، وَأَنْصَحُ لَكُمْ، تمہیں فجر کی نماز کے بعد درس حدیث بیان کرتا ہوں تاکہ دین کے راستے پہ یہ لوگ آ جائیں۔ وَأَنْصَحُ لَكُمْ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ پہلی بات، میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں۔ دوسری بات، وَأَنْصَحُ لَكُمْ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ میری بات ہو چھوڑ دو، قرآن کی بات ہو مان لو۔ تیسری بات فرمایا، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَأَعْلَمُ، جو میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کے پیغام کیا ہے،
وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، جو میں جانتا ہوں اللہ کا حکم کیا ہے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ تم نہیں جانتے، وہ تم نہیں جانتے۔ آج ہم نے اپنے علماء کو، اپنے پیش امام کو، اپنے استادوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آج ہم اپنے استاد کو امام نہیں سمجھتے، آج ہم اپنے استاد کو غلام سمجھتے ہیں، آج ہم اپنے استاد کو نوکر سمجھتے ہیں، آج ہم اپنے استاد کو اپنا ماتحت سمجھتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، یہ غلط فہمیاں ہیں۔ اگر استاد کو نوکر سمجھنا تھا، استاد کو ملازم سمجھنا تھا، استاد کے اوپر اپنی حکومت چلانی تھی، امام رکھنے کی کیا ضرورت؟ امام رکھنے کی پشاور سے منگایا گیا کہ ہمارا پیش امام بن، ہمیں دین بتا، ہمیں دین بتا۔ اب جو بندہ دین بتائے، دین سکھائے، اب آپ لوگوں نے اس امام کے پیچھے چلنا ہے یا امام کو اپنے پیچھے چلوانا ہے؟ اصول کی بات کہو، محبت کے ساتھ بولو، پیار سے بولو، وقار سے بولو، اعتبار سے بولو، دل بہار سے بولو۔ جب امام کے پیچھے چلنا ہے پھر امام کے اوپر حکم کیوں لگاتے ہیں؟ امام کے اوپر ہے، یہ بات غلط ہے نا؟ اب دیکھو، میں قرآن سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں خدا سے، اپنے اللہ سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم، کیونکہ دین میں نے پڑھا ہے نا، دین میں نے سیکھا ہے نا، آپ نے تو نہیں سیکھا، آپ نے تو نہیں سیکھا۔ اب جو باتیں میں جانتا ہوں وہ آپ تو نہیں جانتے، اور جو اللہ کی باتیں جاننے والا ہو اس کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اُبَلِّغُکُمْ رِسَالَاتِ رَبِّی، جو رب کے پیغام تمہیں سنانے والا ہو اس کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اُبَلِّغُکُمْ رِسَالَاتِ رَبِّی، جو رب کا حکم بتانے والا ہو، جو رب کا حکم سنانے والا ہو، جو رب رسول کا رستہ بتانے والا ہو، اس پر حکومتیں نہیں جمائی جاتی بلکہ وہ خود حاکم ہوتا ہے۔ انا امام، میں امام ہوں بہذا القوم، اس قوم کا میں حاکم ہوں، میرا حکم چلے گا، میں حاکم ہوں، میرا آرڈر چلے گا۔ اُبَلِّغُکُمْ رِسَالَاتِ رَبِّی، دوسری آیت یہی صورت ہے، اُبَلِّغُکُمْ رِسَالَاتِ رَبِّی، جو رب کا پیغام پہنچائے اس پر حکم نہیں چلایا جاتا۔ ایک دوسری بات اس آیت کے اندر ہے وَأَنْصَحُ لَكُمْ، میں تمہیں نصیحت دیتا ہوں۔ جو نصیحت دے وہ رہبر ہوتا ہے، جو نصیحت دے، جو ایڈوائس دے وہ پاورفل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جو نصیحت دے وہ استاد ہوتا ہے، اس پر حکم ہے۔ اللہ اکبر، آگے آؤ۔ اللہ کا قرآن سورۃ الاعراف آیت نمبر 79، سورۃ الاعراف ہی ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 21 سے بات کی ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 62 سے بات کی ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 79 سے بات کرنے لگا ہوں، 68 سے بات کرنے لگا ہوں۔
ابلغکم رسالات ربی۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا کہ میں تمہیں رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہارے لیے معتبر ناصح ہوں، معتبر عمدہ ناصح ہوں۔ تین اور چوتھا مقام اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر جناب 79 میں فرمایا وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ اللہ کا قرآن ہے نا، اب ذرا اس آیت کا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ کوئی مرتے ہیں آواز پر، کوئی مرتے ہیں علم پر، آواز ایک جادو ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو خالص علم کی بات کرے ان کو زیادہ ترجیح دیا کرو۔ اب یہ جو مقام جو آپ کے سامنے پڑا ہے نا، وَقَالَ اور کہا، یا قوم اے میری قوم، اے میری انبیاء جب جاتے تھے اللہ ان کی ڈیوٹی لگاتا تھا تو فلاں قوم میں چلا جا، تیری ڈیوٹی ہے وہاں دین کا پیغام پہنچا۔ تو اسی طرح وہ کہتے اے میری قوم، وقالا یا قومی، کہا اے میری، اچھا ایک قوم ہوتی ہے مائع سننے والی، ایک قوم ہوتی ہے سلورے سننے والی، ایک قوم ہوتی ہے شعر سننے والی، ایک قوم ہوتی ہے رب کا قرآن سننے والی، محمد رسول اللہ کا فرمان سننے والی۔ اب آپ میری قوم قرآن و حدیث سننے والی ہو نا؟ ہاں ماشاءاللہ۔ وقال یا قومی، اور کہا اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں۔ آگے کیا فرمایا؟ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا ہے، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا ہے۔ اور آگے سنو، وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہیں نصیحت بھی کر دی ہے۔ کیا کر دی ہے؟ نصیحت بھی کر دی ہے۔ اللہ نے دو باتیں بیان فرمائی، اور تیسری بات فرمایا فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے قرآن کا اس حکم کا کیا مطلب ہے؟ وَلَٰكِنْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ نصیحت کون کرتا ہے؟ جو راہبر ہوتا ہے۔ نصیحت کون کرتا ہے؟ جو ہادی ہوتا ہے۔ نصیحت کون کرتا ہے؟ خیر خواہ کون ہوتا ہے؟ جو دین کا راستہ بتاتا ہے۔ آج دین کے راستے بتانے والے کو، دین کا راستہ دکھانے والے کو ہم حکم دیتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں؟ بھائی اس طرح کرنا، عوام ناراض نہ ہو جائے۔ عوام، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر عوام ناراض ہو جائے، عوام راضی ہو جائے، اللہ کو ناراض کر بیٹھو، تمہارا کیا بنے گا؟ عوام کو راضی کرتے پھرتے ہو، عوام تو راضی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر میرا رب ناراض ہو گیا، میرا، آپ بھی ہاتھوں کو اٹھا کے کہو، اگر میرا رب ناراض ہو گیا
قیامت والے دن میرے رب کو کون سا منہ دکھا گے؟ اور دیکھو ہماری تو وہ قوم ہے کہ ایک بندہ ہمارا استاد ہے، پیش امام ہے، کہاں سے چل کے آتا تھا، یہاں ڈیوٹی دیتا تھا، سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں آ کر اذان دیتا تھا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور رات کو بیچارہ سائیکل چلاتا ہوا اپنے گھر واپس جاتا تھا، ہم تو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے تھے، پھر بھی حقارت کے نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ہماری قوم تو یہ ہے۔ وہ میرے بھائیوں، اگر علماء دنیا میں باقی نہ رہے تمہارا کیا بنے گا؟ اب تک میں نے تمہیں یہ قرآن سنایا ہے، اب آؤ مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو۔ اب تک کیا سنے رب کا؟ ابھی آپ نے سنا نا، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، لیکن نصیحت کرنے والا خیر خواہ ہے، تمہارا دشمن ہے نہیں۔ اب تک قرآن ہو گیا، اب آئیے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن سنو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورۃ آل عمران جے پارہ نمبر 3 جے آیت نمبر 18 جے، شاہد اللہ اللہ نے گواہی دیتی ہے، اللہ نے گواہی دیتی ہے، کس چیز دی گواہی؟ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی ڈوبیاں تارن والا نہیں۔ یہی مطلب جی اللہ دے قرآن دا۔ اور آگے فرمایا والملائکۃ، اور ہے جڑے ملائکہ نے اور ہے جڑے فرشتے نے، نال آگے فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے جڑے علماء نے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور جڑے پیش امام علماء نے نا۔ اللہ اکبر، اللہ نے پہلے تے اپنے وحدانیت دا اعلان فرمایا کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اور دوجا فرشتیاں دا ذکر فرمایا، تیسرا علماء دا ذکر فرمایا، جن علماء واسطے اج دے دور دے اندر غلام بنانا چاہنے یا نوکر بنانا چاہنے یا خادم بنانا چاہنے یا اج دے علماء تے اسی اپنا حکم چلانا چاہنے یا او مسلمان یا اگر تیرے اندر ایمان دی قوت موجود جی تے رب دا قرآن ذرا سن جا، اپنے ایمان نو تازہ کر جا۔ فرمایا والملائکۃ، اور اے فرشتے، وَأُولُو الْعِلْمِ، جڑے علم والے نے، علماء نے، علم والے علماء،
علم علم تے اللہ دی عطا ہوندی ہے اللہ کے نو تھوڑا دے دے یا بہتا دے دے اے تے میرے رب دیاں تقسیماں نے میرے رب دیاں بولو بولو میرے رب دیاں تقسیماں نے کسے نو اللہ تھوڑا علم دینا کسے نو اللہ زیادہ علم دینا لیکن علماء ہویا کر دینے علماء ہویا کر دینے اگے اللہ پاک نے فرمایا قائم بالقسط قائم رہندے نے کون علماء تے فرشتے کیونکہ میرے رب نے دو چیزاں دا ذکر فرمایا اور آگے فرمایا قائم بالقسط انصاف تے قائم رہنے والے اہل علم نے اللہ اکبر اللہ آگے فرمایا الہ الا هو العزیز الحکیم کہ اللہ پاک نے یہی اعلان فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے نا العزیز میرا اللہ سب تو غالب ہے العزیز معنی کی ہے سب تو زیادہ غالب اور حکیم کمال حکمت والا اللہ میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا وا اگر علماء حقارت یا نگاہاں نال ویکھن والے ہوندے میرے رب نے اپنے قرآن دے اندر علماء دا ذکر کیوں فرمایا او میرے بھائیو جندے پیچھے نمازاں پڑھی دیاں نے انہاں دے حکم نہیں چلایا جاندا جنہاں کول دین پوچھی داوا انہاں دے آرڈر نہیں چلایا جاندا اللہ اکبر اللہ سردیاں دیاں ٹھنڈیاں راتاں دے اندر تانوں آگے دین سنن والا نماز پڑھان والا ساڑھے کولوں دے واسطے روٹی دا انتظام ہوئے سے یہ اللہ نے اہل علم دا ہیرا تانوں دے دیتا تے سانو ہیرے دی پہچان ہی کوئی نہیں ہیرے دی قدر ہی کوئی نہیں آ مسلمانوں جس پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھیا جے انہوں محمد کہندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد گج وج کے کہہ دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج دے خطبہ جمعہ دے اندر دین دے خادم کو لو کیونکہ میں رب دے دین دا خادم ہوا تو آٹا دے سردار ہوا رب دے دین دا خادم ہوا تو آٹا دے استاد ہوا رب دے دین دا خادم ہوا تو آٹا دے پیش امام ہوا لیکن رب دے دین دے خادم کو لو جس محمد دا میں کلمہ پڑھے میرے محمد دا فرمان بھی سن لو آج اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما ولاہ وعالم جس عالم نے اسی بے قدریاں کرنے ہیں میرے محمد نے عالم دے بارے دے اندر کی کیا ہے عالم کا معنی ہوتا ہے علم جاننے والا وما ولاہ عالم او متعلم السلسلہ تو صحیحہ دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان موجود جی فرمایا اللہ ان الدنیا ملعونۃ کی معنی سارے دے سارے دنیا ملعون ہے ملعون نکارا ملعون جنہوں تے لعنت کی گئی ہوئے ملعون جو رب دی رحمت تو محروم ہوئے انہوں ملعون کیا جاتا ہے
اللہ دے نبی نے فرمایا ساری دنیا ملعون ہے، الا ان الدنیا ملعونۃ، ساری دنیا کی بولو ساری دنیا، وما ملعون ما فیہا، جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ سب ملعون ہے، جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ سب ملعون ہے، الا ذکر اللہ، او بندہ ملعون نہیں جڑا رب دا ذکر کرنے والا ہے، او بندہ ملعون نہیں جڑا نمازاں پڑھنے والا ہے، او بندہ ملعون نہیں جڑا قرآن اور حدیث سن کے اپنی غلطیاں کوتاہیاں دیاں اصلاح کرنے والا ہے۔ اور اجے فرمایا وعالم متعلم، ہند متعلقات طالب علم بھی ملعون نہیں ہے، اہل علم بھی ملعون نہیں ہے، علماء بھی ملعون نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں میرا کم ہے تو نبی دا فرمان سنا دینا، انہوں فیصلہ تسی کرنا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دے مطابق ساڈا مقام کے ٹھہریا۔ اللہ اکبر، اللہ یاد رکھو مسلمانوں، اہل علم علماء جڑے نے او مجاہد دے درجے دے اندر ہوندے نے، اے بات میں نہیں کہہ رہا، آمنہ دلال نے گیا، بیکر حسن و جمال نے گیا، ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنیا جے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا من جا مسجد غازہ، نبی دا فرمان، نبی دی گل، من جا مسجد غازہ، جڑا میری اس مسجد دے اندر آیا، اللہ اکبر، لم یعتہ الا لخیر، او اے مقصد نہیں لے کے آندا کہ میں جا کے اپنے عالم دے کیڑے کڈا، بلکہ اس مقصد واسطے آندا ہے لخیر، اللہ دے دیتے ہوئے علم اپنے عالم کو لو جا کے کوئی دین دی بات سکھاوا، کوئی اجناب من اچھائی اور برائی دی بات سکھاوا، یا تعلمہ او یعلمہ، سیکھ دے یا سکھاندے، فہوا بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، اس دا درجہ اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرنے والے دے برابر ہے۔ اب اس حدیث سے خود اندازہ لگا، ہم تو ایک عالم دین کو کھانا نہیں کھلا سکتے، جو دین سکھائے، جو عالم دین بتائے۔ آپ صبح آتے ہو نا مسجد میں، اس ارادے کے تحت یا جا کر مفتی صاحب کے پیچھے نماز پڑھ آئے، کوئی حدیث سن آئے، آپ دین سیکھنے آتے ہو، نماز پڑھنے آتے ہو، تو جو رہبر ہوتا ہے، جو ہادی ہوتا ہے، جو دین کی باتیں بتاتا ہے، وہ تم کو دین سکھاتا ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں، صرف آخرت بہتر ہو جائے، قبر بہتر ہو جائے، حشر بہتر ہو جائے، کل قیامت والے دن رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے، پیارے پیغمبر کے ید اللہ والے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے، ایسا علم سکھانے والا عالم کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے جس طرح وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔
اللہ اکبر اللہ جیڑا دین سکھائے اور بر ہوندا وا جیڑا دین سکھائے او عالم ہوندا وا اللہ اکبر اللہ ایک قدم اگے بڑھو نا ساری کائنات دیاں چیزاں ساری کائنات دیاں یارو توجہ نہیں تو آنی ساری کائنات دیاں چیزاں عالم واسطے دعا کر دیاں نے تے اسی تے اپنے عالم دے کیڑے کڈنے اے ذرا نبی پاک دی حدیث سن بھائی شالی اور کوئی ویکھے یا نہ ویکھے تسی تے میرے اکھاں دے وچ اکھاں پاؤ اے ذرا سنیا جے حدیث سیدنا ابی امامہ عمر بھائی حدیث سنیا جے سیدنا ابی امامہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے اللہ دے نبی دے سامنے پیکرے حسن و جمال دے سامنے ساری کائنات دے سردار دے سامنے دو بندیاں دا ذکر کیتا گیا حاجی صاحب کنے بندیاں دا ماشاءاللہ یا اللہ حاجی صاحب کو شفا کامل عاجل عطا فرما یا اللہ جو غور سے سن رہے ہیں اللہ علماء کا ساتھ نصیب فرما دے میں عرض کر رہا ساری کائنات دیاں چیزاں علماء واتے دعا کر دیاں نے اے بات میں ہن حدیث کی جو ثابت کروں گا تے اسی اپنے علماء دے کیڑے کڈنے علماء تے اپنا حکم چلانے معاشرے دے اندر انجی ہو رہے ہیں تو خیر حدیث سنیا جے وقت بڑا کم 15 ہو گئے نے اللہ دے پیغمبر دے سامنے دو بندیاں دا ذکر کیتا گیا کنے بندیاں دا بلند آواز کنے بندیاں دا دو بندیاں دا ذکر کیتا گیا او کیڑے کیڑے دو بندے توجہ ہے ایک عالم ایک عابد نبی پاک دے سامنے دو بندے دا ذکر ہویا ایک عالم جیڑا علم جاننے والا دوسرا عابد جیڑا عبادت کرنے والا حاجی صاحب ایک علم جاننے والا دوسرا عبادت کرنے والا نبی پاک دے سامنے انہا دو بندیاں دا ذکر ہویا تے ذکر کے چیز دا ہویا پوچھیا گیا اللہ دے نبی جی انہا دو بندیاں دے وچوں چنگا کون ہے انہا دو بندیاں دے وچوں افضل کون ہے انہا عالم تے عابد ہے دو بندے نے انہا دے وچوں افضل کون ہے او سن لو ڈج کوٹ دے زندہ دل نوجوانو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد توجہ نہیں تو آدھی توجہ نہیں تو میں خطبہ چھاپ کے منبر کو تھلے آ جاؤں آگا ہاں توجہ ہے نا محبت لگو پھر سبحان اللہ جدو نبی پاک دے سامنے دو بندیاں دا ذکر ہویا ایک عابد دے کر بھائینا میں جو افضل کون ہے بہتر کون ہے چنگا کون ہے تے آمنہ دے لال نے اما عائشہ دے خامد نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب جڑا دیتا آج میں تو انہوں سنا رہا فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم دل کردے میں تو آنو اے ابن بیدہ فرمان بار بار سناندہ روان فضل العالم عالم دی پہچان عالم دا مقام کیے عالم نو اللہ نے شانہ کنیاں دیتیاں نے عالم نو میرے نبی نے مقام کنے دیتے ہیں ساڑھے معاشرے دے اندر اپنے عالم نو غلام بنایا
چلایا جانا ہے، اپنے عالم تے حکم چلایا جانا ہے۔ او یارو میں پوچھنا چاہنا وا، اگر اپنے عالم تے حکم چلانا سی تے پیش امام رکھنے دی کاتی ضرورت پیش آ گئی، پھر خود امام بن جاندے۔ فضل العالم حق تے تہاڈا اے سی کہ تسی اپنے استاد دے پیچھے چلو، کیونکہ تہاڈا استاد تانوں دین دے رستے تے چلاندا ہے، تہاڈا استاد تانوں قرآن تے چلاندا ہے، تہاڈا استاد تانوں نبی دے فرمان تے چلاندا ہے، نہ کہ اپنے امام نو اپنے پیچھے چلاؤ۔ نہ میرے بھائیو یہ کم نہیں کرنا۔ فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم، فرمایا عالم نو عابد تے اس طرح فضیلت وہ مقام ہے عالم دی جو نبی محمد نے کہا ہے۔ اسی کلمہ کہتا پڑھے ہیں محمد رسول اللہ دا بلند آواز نال آیاں چے دودھاں دی قسم پا کے کہتا ہوں اگر آج نہ بولا تو قیامت والے دن آئی کے دودھ کی قسم کا حساب دینا پڑے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم، عالم دی فضیلت عابد تے ہوتے اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت اس آدمی دے ہوتے ہے جڑا تواڈے وچوں ادنا درجے دا ہے۔ ہن دسو عالم شان کنے دیتا ہے؟ اور نبی پاک نے، کس نے؟ اور یقین کرو جہاں لوگ سلجھے ہوئے ہوتے ہیں نا، سلجھے ہوئے ایجوکیٹرز، علم والے، قرآن والے، حدیث والے، یقین کرو وہ تو اپنے امام کو مولوی صاحب بھی کہہ کر پکارنا گستاخی سمجھتے ہیں۔ یوں کہتے ہیں قاری صاحب یا بھائی جان، یہ مؤثر الفاظ ہے۔ آگے سنو، بندے پڑھتے ہیں نا، یہ بھی کہتے ہیں نماز اس بندے دی جڑا ناراضگی رکھے گی۔ یہ مسئلہ بھی سمجھاتا ہوں لیکن 5-10 منٹ رہ گئے، یہ مسئلہ سمجھ۔ عالم کہتے ہیں علم جاننے والا، عابد کہتے ہیں عبادت گزار۔ اور سن لو، عالم ساری رات سو کے گزار دے اور عبادت کرنے والا بندہ ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو کر عبادت کرے، عالم کے پوری رات سونے کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام کس نے دیا ہے؟ اللہ۔ اتھے بس نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ وآلہ وسلم اس تو بعد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، حضرت توجہ میرے المتبانی حدیث سنا رہا، ان اللہ و ملائکتہ اہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی حجرها وحتی الغوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر۔ ہندرا ترجمہ کرا، ان اللہ بے شک اللہ، توجہ ہے کیجئے، ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہ تے اندے فرشتے اہل السماوات تمام آسمان والے والارضین حتیٰ کہ زمین والے، اللہ، فرشتے، آسمان والے، زمینہ والے،
کنیا ہو گئی مخلوقہ؟ 4 تے 5ویں وَحَتَّى النَّمْلَةَ فِي حُجْرِهَا، او چیونٹیاں جڑیاں اپنے بلاں دے اندر نے، وَحَتَّى النَّمْلَةَ فِي حُجْرِهَا، او چیونٹیاں جڑیاں اپنے سوراخاں دے اندر نے۔ یہ 5 چیزاں ہو گئیاں، اور آگے فرمایا وَحَتَّى الْحُوتَ، حَتَّى الْحُوتَ دریاواں دیاں مچھلیاں، وَحَتَّى الْحُوتَ اتنیاں چیزاں اللہ ایک فرشتے، آسمان والے، زمین والے، چیونٹیاں اپنیاں سوراخاں دے اندر، بلاں دے اندر، کھڈاں دے اندر، تے چھٹی چیز وَحَتَّى الْحُوتَ دریاواں دیاں مچھلیاں، یہ 6 چیزاں کی کردیاں نے؟ لا یصلون علی معلم الناس الخیر، اس عالم واسطے دعا کر دیاں نے جو لوگانو بھلائی دیاں باتاں سکھاندا ہے، جو لوگانو دین دیاں باتاں سکھاندا ہے۔ جیڑی گل کیتی سی ثابت کر دتی کہ نہیں؟ تواڈے وچوں کوئی کھڑا ہو کے نبی پاک دی حدیث پڑھنا چاہے تے آگے خود پڑھ سکتے۔ دسو علماء دی ہے عزت تھوڑی ہے؟ چلو دنیا کے اندر نہ صحیح، دنیا والے بھی فرض نہیں کرتے تو نہ کر دے، اللہ دے ہاتھ ہے نا۔ جیڑی اللہ نے عزت دیتی وہ تو نہیں کسی کو کوئی چھین سکتا، اور جیڑی نبی نے عزت دیتی وہ تو کوئی نہیں چھین سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، علماء واسطے 6 چیزاں دعا کرن، کیا پھر اندر تے حکم چلائی دے؟ اندر کل دین سکھی دا ہے، کی سکھی دا ہے؟ انہوں اپنے پیچھے نہیں چلائی دا، آپ اندر پیچھے چلنا چاہیے دا جڑا دین سکھاؤں دا ہے۔ اگے سنو، اگر علماء نہ ہوندے تو دنیا کبھی بھی ختم ہو جاتی، علماء نہ ہوندے تو دنیا تباہ و برباد ہو جاتی، علماء نہ ہوندے تو دنیا اللہ تحت و نیس کر دیندا۔ اے گل ہن نبی پاک دا فرمان سنیا جے، اے نبی پاک دا فرمان سن کے پھر حاجی صاحب کے سوال کا جواب دے کے پھر بات کو ختم کرنا ہے۔ توجہ ہے؟ ہاں جی، بڑی ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں علماء ہے کہ نہیں تے دنیا، علماء نہ ہوندے تے اے دنیا بھی، یہ گل انہیں کہی ہے نبی پاک نے، انہیں جہاں کلمہ پڑھے ہے، جہاں سنو سیدنا انس بن مالک میرے نبی دا صحابی ہے رضی اللہ عنہ، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ میرے الشفی بھائی آج نہیں جمعہ سننا، پر توجہ، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے یاد دیکھو یار، من اشراط الساعہ، قیامت دیا نشانیاں بچوں ایک بھی نشانی ہے، ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، علم کس طرح اٹھایا جائے گا؟ اگلی حدیث کے اندر وضاحت ہو رہی ہے، اور جس نبی کا کلمہ پڑھیا جے اسے نبی نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ، قیامت دیا نشانیاں وچوں
یہ بھی نشانی ہے کہ آنی اور فعل علم اٹھا لیا جائے گا وَيَثْبُتَ الْجَهَلُ جہالت عام ہو جائے گی جہالت نبی دے فرمان تے اج نہیں بولو گے تے کدوں بولو گے فرمایا جہالت عام ہو جائے گے اللہ اکبر اللہ ایک دوسری روایت دے اندر اے الفاظ موجود نے جڑا میں ہن دسن لگیا وا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالی علم نو اس طرح ختم نہیں کرے گا او لوکاں کولو علم ختم کر دے گا کہ مطلب ہوئے گا جڑے علماء ہون گے جڑے علماء ہون گے جڑے علم جاننے والے ہون گے اللہ عالمانو موتاں دے گا اللہ عالمانو فوت کر دے گا اللہ عالمانو اس دنیا تو اٹھا لوے گا تے علم ختم ہو جائے گا علم ختم ہو جائے گا نبی پاک دا فرمان جدوں علم ختم ہو جائے گا حتی اذا لم يبق عالم حتی اذا لم يبق عالم جدوں علم ختم ہو جائے گا جدوں اللہ دی زمین دے کوئی عالم باقی نہیں روے گا پھر کی ہوئے گا فرمایا لوگ جاہلان اپنا سردار بنا لیں گے جاہل لوگ جڑے ہوں گے انہوں کی بنا لیں گے سردار بنا لیں گے جاہلان اپنا کے بنان گے سردار بنا لین گے آج جاہلانو اپنا امام بنا لین گے جدو اینا جاہلا گولو سوال پوچھیا جائے گا جدو اینا جاہلا گولو اجہل الناس گولو جدو سوال کیتا جائے گا کہ اللہ دے نبی فرمان دینے اے جاہل لوگ بغیر علم دے فتوہ دین گے اے جاہل لوگ بغیر علم دے جواب دیں گے تے نتیجہ کی نکلے گا خود وے گمراہ تے عوام الناس وے گمراہ کر دیں گے عوام الناس بھی گمراہ کر دیں یقین کرو علماء کی شان تو کتاب و سنت کے اندر بھری پڑی ہے لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا اس لیے میرے بھائیوں جو حقیقی معنوں میں علماء ہیں نا ان کی قدر کیا کرو ان کی عزت کیا کرو ان سے رب کا دین سیکھا کرو ان سے رب کا دین سیکھا کرو یقیناً جب آپ علماء کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو گیا نا میرا رب اپنی ذات کے سوا کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں دے گا سمجھ آ رہی بات دوسری بات جو حاجی صاحب نے سوال کیا دوران خطبہ کہ دو بھائی اگر ناراض ہوں دو بھائی اگر حکم ہے شریعت کا کہ اگر کوئی بندہ 3 دن تک آپس میں نہیں نہ ملتا اپنے مسلمان بھائی سے وہ دین سے نکل جاتا کیا ہے جب ایک بندہ دین سے ہی نکل گیا ایک بندہ اس کی کیا عبادات اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی اس لیے وہ میرے بھائیوں یہ دنیا تو عارضی ہے دیکھو وہ بھائی اسماعیل تھا نا نام جو اللہ کے پاس چلے گئے ابراہیم خلیل بھائی کل ہم نے جنازہ پڑھا نا پڑھا کہ نہیں پڑھا تو ایک وقت آئے گا میرا اور آپ پہ بھی جنازہ پڑھا جائے یہ دنیا کے اندر میرے بھائیوں آپس میں دشمنی رکھ کے کیا حاصل کرنا صحیح بات ہاں جی یقین کرو اگر کسی کی کوئی دشمنی ہے کوئی ناراضگی ہے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کے لیے ختم کر
اللہ کے لیے ایک بن جا. کیا ایک بن جا. کسی پر کوئی ناراضگی ہے اللہ کے لیے معاف کر دو, اللہ آپ کو معاف کر دے گا. حاجی صاحب کے سوال کا جواب باتوں سے نہیں دوں گا, حدیث پڑھ کے دوں گا. کیوں بھائی پڑھ دو حدیث, آواز دلی ہے. محبت کے ساتھ تو پھر حدیث سناتا ہے. کان تاجر یداین الناس فَإِذَا رَأَى مُؤْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهُ أَن يَتَجَاوَزَ عَنْهُ فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. ایک تاجر تھا جو لوگوں کو قرضہ دیتا تھا. کیا دیتا تھا؟ قرضہ دیتا تھا. اپنے نوجوانوں کو بلا کر ان کی موجودگی, ان نوجوانوں کو کیوں بلاتا تھا قرضہ دیتے وقت؟ توجہ ہے نا کہ بھائی اگر یہ واپس نہ کر سکے نا تو آپ نے ان سے سوال نہیں کرنا. کانا تاجر یداین الناس فاذا رأى مؤسرا, جو تنگ دست ہو نا ان کو تنگ نہیں کرنا. جیسے اللہ معاف فرمائے ہمارے پٹھانوں کے اندر ایک بیماری ہے, یہ ادھار کی چیزیں بیچتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ادھار کی چیزیں بیچ کرنا, پھر سال کے بعد جو وقت متعین ہوتا ہے اس پر یہ آ کر نا دروازے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. ہم کھانا بھی کھائے گا, ادھر 4 روپے باہر نکالو, ہم چائے بھی پیے گا, اس وقت تک ہم نہیں اٹھے گا جب تک ہمارا پیسہ نہیں دے گا. اس طرح کر دینے کا نہیں کر دیں. تو یہ بعض بات بندوں نے پیسے جوڑ کے رکھے ہوتے ہیں, بعض بات ہاں. تو یہ تنگ دست, اذا رہا موسرن قال لفتیانہ اجعلوا, نوجوانوں کو متحد بنا کر کہتا ہوں اگر کوئی تنگ دست ہے نا اس کو تنگ, یاد رکھو میں نے ان کو معاف کر دیا, آپ نے ان سے سوال نہیں کرنا. کیوں؟ ان تنگ دست لوگوں کو معاف کرنے کی وجہ سے لعل اللہ ان یتجاوز عنا فتجاوز اللہ عنہ, ان کو معاف کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے معاف کر دے گا. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے نا اللہ کے لیے اس کو ختم کر دو. میرے ہاتھ جوڑوں کی لاج رکھو گے, ہاتھ جوڑوں کی عزت رکھو گے, آپس میں میرے بھائیوں یہ دشمنیاں ختم کر دو. اللہ کی قسم ان دشمنیوں میں کچھ نہیں, اللہ کی قسم ان ناراضگیوں میں کچھ نہیں پڑا. اللہ کے لیے ایک ہو جاؤ. والعافین عن الناس, اگر لوگوں کو معاف کر دو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے. اللہ ہمیں اپنے علماء کا عزت احترام ادب گھر کے ان سے دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یا اللہ جو ہمارے اندر یہ چھوٹی موٹی ناراضگیاں ہیں اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے. اللہ راضی نامہ کر کے اپنی قریب کر دے. فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے, آپ خوش رہیں ہم دعا کر چلے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.